بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورۃ الفاتحہ میں جو فرشی کلمہ ہے وہ مالک یوم الدین ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جو ہے اس میں دو قراءات ہیں قراء عشرہ کی. کچھ قراء مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، کچھ قراء مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مالک یوم الدین پڑھنے والے جو قراء حضرات ہیں ان کے نام ہیں امام عاصم، جن کے نیچے دو شاگرد ہیں شعبہ اور حفص، وہ بھی مالکی پڑھیں گے. دوسرے امام کسائی ہیں جن کے نیچے دو شاگرد ہیں ابو الحارث اور دوری کسائی، وہ بھی مالکی پڑھیں گے. اور آگے ثلاثہ قراء میں سے امام خلف العاشر، یہ جو ہیں یہ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. اور خلف کے نیچے دو شاگرد اسحاق اور ادریس بھی مالک یوم الدین ہی پڑھیں گے. سورہ فاتحہ میں یہ ایک فرشی کلمہ ہے، اس کے اختلاف کو یاد کر لیجئے تاکہ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور سورہ فاتحہ کا جو ہے سبق اس کو پڑھیں تو اس وقت یہ اختلاف ہمارے سامنے رہے. سورہ فاتحہ میں جو اصولی قواعد ہیں وہ تین ہیں. پہلا قاعدہ ذرا آپ یاد کر لیجئے، قواعد کو اس اہمیت کے ساتھ یاد کریں کہ اس نے بار بار آنا ہے، اس لیے ان کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. فرشی کلمہ یہ ہے، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں تلاوت کرنے لگتے ہیں نماز میں یا کسی جگہ کسی پروگرام میں، تو ہم اس صفحے کے اختلافات دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فرشی اختلاف کون کون سا ہے. اصولی اختلاف ہمیں ویسے یاد ہوتے ہیں. تو اصولی اختلاف میں پہلا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے سورہ فاتحہ میں کہ اگر دو حرف ایک جیسے کسی جگہ پہ آ جائیں اور وہ دو کلموں میں ہوں اور ان میں سے پہلا حرف جو ہے اس پر زبر زیر یا پیش ہو، یعنی اس پر حرکت ہو، وہ ساکن نہ ہو، جیسے الرحیمی مالکی یوم الدین کی مثال ہے. آپ دیکھیں کہ الرحیمی مالکی میں میم اور میم دو حرف ہیں اور دونوں دو کلموں میں ہیں. الرحیم ایک کلمہ ہے اور مالکی دوسرا کلمہ کا شروع میں میم آیا ہوا ہے، اور دونوں حرف ایک جیسے ہیں. اس کو کہتے ہیں مثلین، یعنی دونوں ہم مثل ہیں. تو ان مثلین کا آپس میں امام ابو عمر بصری کے شاگرد امام سوسی ادغام کر دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی میں نے کہا تھا کہ پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کہ الرحیم مالکی میں الرحیمی مالکی، اس میں میم پہلی جو ہے وہ اس پہ زبر زیر ہے، یعنی وہ متحرک ہے، وہ ساکن نہیں ہے. اگر ساکن ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا. اسی طرح اگر دو کلموں کے بجائے ایک کلمہ میں ایسی شکل آ جائے تب بھی یہ ادغام جو ہے وہ بطور قاعدہ پھر نہیں ہوتا. اگرچہ ایک دو کلمات میں ہو گیا لیکن قاعدہ اس میں کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ ذہن نشین کیجئے قاعدے کو. الرحیم مالکی سورہ فاتحہ میں، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں فیہ ھدی للمتقین میں بھی یہ قاعدہ لگ جائے گا. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمن الناس میں بھی یہ قاعدہ لگ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. تو ادغام کی یہ شکل جب دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہوں تو اسے مثلین کہتے ہیں، اور دونوں میں اگر پہلا حرف متحرک ہو تو اس کو کہتے ہیں کبیر، ادغام کبیر. اس کو ادغام کبیر اس لیے کہتے ہیں کہ ادغام کرتے وقت مدغم کو پہلے ہم متحرک سے ساکن کریں گے اور ساکن کر کے پھر پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کریں گے. تو اس میں دو کام ہوئے، حرف کو ساکن کرنے کا بھی کام ہوا اور دوسرے حرف میں داخل کرنے کا بھی کام ہوا. تو ادغام کبیر کو کبیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عمل ادغام جو ہے یہ لمبا ہوتا ہے. اگر مدغم پہلے سے ساکن ہو، جیسے قل لکم، قل لکم، وہاں لام پہلے ہی ساکن ہے تو اس میں ایک ہی کام ہوگا، صرف آپ لام کو لام میں داخل کر دیں گے. جبکہ ادغام کبیر میں مدغم چونکہ متحرک ہوتا ہے، چنانچہ اس کو پہلے ساکن کرتے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ اس کو داخل کرتے ہیں، اس لیے اس میں عمل ادغام چونکہ لمبا ہوتا ہے اس لیے اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں. اور اگر مدغم ساکن ہو تو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں کیونکہ اس میں عمل ادغام جو ہے وہ چھوٹا ہے. تو امام سوسی کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، قرآن میں جہاں بھی آ جائے ادغام کبیر
مثلین فی کلمتین، مطلب کیا ہوا؟ کبیر کا معنی ہے کہ 2 حرف اکٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے پہلا حرف متحرک ہے۔ مثلین کا معنی ہے کہ وہ دونوں حرف ایک جیسے ہونے چاہیے، جیسے میم اور میم ہیں، ہا اور ہا ہیں، لام اور لام ہیں۔ اور فی کلمتین کا معنی ہے کہ وہ 2 کلموں میں ہوں۔ تو امام سوسی کا قاعدہ ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی آ جائے انہوں نے ہر جگہ پہ پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا ہے۔ اسے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کہتے ہیں، اور یہ ہر صفحے میں اس کی 2-3 مثالیں آئی ہوتی ہیں قرآن پاک میں۔ دوسرا قاعدہ جو آپ کو یاد کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کلمہ صراط آیا ہے۔ کلمہ صراط الف لام کے ساتھ آئے جیسے الصراط ہے، اور الف لام کے بغیر آئے جیسے صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ تو ان دونوں طرح کے کلمات میں امام خلف رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ یہ ہے پورے قرآن میں جہاں بھی یہ آ جائے کہ انہوں نے صاد میں زا اس کی بو دینی ہے، وہ صاد ہی پڑھیں گے لیکن اس میں زا کی آواز پیدا کریں گے صاد میں، جیسے اس کو ہم پڑھیں گے عظی عظی۔ اب یہ موٹا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم پڑھ صاد رہے ہیں، لیکن اس میں زا کی بو ہم نے دے دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اشمام الزائی بالصاد، کہ ہم نے صاد میں زا کا اشمام کر دیا ہے۔ اشمام کو معنی ہوتا ہے بو دینا۔ تو امام خلف پورے قرآن میں صراط معرف باللام ہو یا بغیر معرف باللام ہو، دونوں صورتوں میں اشمام کریں گے۔ اور خلاد کے لیے یاد رکھیے، امام حمزہ کے شاگرد خلاد، ان کے لیے پورے قرآن کا جو پہلا صراط ہے یعنی سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، صرف اس ایک کلمے میں ادغام ہو، اشمام جو ہے ہوگا۔ باقی پورے قرآن میں کہیں بھی صراط یا الصراط آ جائے امام خلاد اشمام نہیں کریں گے۔ تو خلف کے لیے قرآن پاک میں ہر جگہ پہ، اور خلاد کے لیے صرف پہلی جگہ پہ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ میں بھی 2 کلموں میں سے پہلے کلمے میں اشمام ہوگا۔ تیسری بات اسی کلمہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام قنبل جو کہ امام ابن کثیر مکی کے شاگرد ہیں، ان کی قرات یہ ہے کہ یہ پورے قرآن میں جہاں بھی صراط یا الصراط آ جائے الف لام کے ساتھ یا الف لام کے بغیر، یہ اس کلمے کو سین سے پڑھیں گے، صاد کو سین سے پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سین کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہ امام قنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے پورے قرآن میں جہاں بھی آ جائے۔ یہاں بطور فائدے کے 1-2 باتیں ذکر کرتا ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں خلف کے لیے جب اہدنا الصراط پڑھتے ہیں تو اس میں صفیر کی بو نہیں دیتے، تو اگر آپ الصراط میں زا میں جو صفیر ہے وہ ادا نہ کریں تو پھر یہ کلمہ ضاد سے بدل جائے گا، اور ضاد جو ہے اس سے الصراط کی صاد کو بدلنا یہ لعنت جلی ہے، جان بوجھ کے کیے جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے انسان کے کفر اسلام کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو خاص طور پر الصراط اس کی ادائیگی کی پریکٹس کرنی چاہیے، اس کو ضاد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، نہ وا کی طرح پڑھنا چاہیے، نہ زا خالصہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے خالص زا سے بدل دیا تو پھر بھی یہ جو ہے لعنت جلی ہے۔ اس کو پڑھنا صاد ہے لیکن زا کی بو دینی ہے۔ دوسری بات فائدے کی یہ ذہن نشین رکھیں کہ امام قنبل جو اس کو سین سے پڑھتے ہیں، یاد رہنا چاہیے کہ اصل کلمہ عربی زبان میں جب آیا ہے تو یہ سین ہی کے ساتھ ہے، صراط۔ یہ بعد ازاں جو ہے وہ پھر استعمالات میں اہل عرب نے اس کو صاد کے ساتھ بولنا شروع کر دیا، آسانی سے بولتے ہوئے الصراط، اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے موٹا کر کے اس کو بول لیا، تو یہ کلمہ صاد کے ساتھ بولنا شروع ہو گیا، ورنہ اصل کلمہ سین کے ساتھ تھا۔ تو امام قنبل کی جو قرات ہے یہ اصل عربی میں یہ جو کلمہ ہے اس کی ادائیگی پر مشتمل ہے، جبکہ امام قنبل کے علاوہ باقی تمام ائمہ وہ اس کی جو بعد میں اب رائج جو ادا بنی اہل عرب میں وہ اس کے مطابق جو ہے اس کو صاد سے پڑھتے ہیں۔ اور ویسے یہ تو صرف ہم وجوہات بیان کر رہے ہیں، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب نازل ہوا ہے قرآن پاک تو اب اللہ رب العزت نے اس میں 2 لغتوں کی اجازت دے دی ہے۔ اگر اس میں کوئی اور لغت بھی ہوتی تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس کی اجازت نہیں دی، ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، ہم صرف وہی لغت پڑھیں گے جو اب
7 अहरूफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से नाजिल करके उसकी इजाज़त दी है। तीसरा कायदा सूरह फातिहा में वो अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इसमें आता है। कायदा ये है कि मीम जमा कहते हैं जो हम, कुम और तुम कुरान में जहाँ भी आ जाए, कुम जैसे अलैकुम, हम जैसे अलैहिम या बिहिम, और तुम जैसे अंतुमुल आलाउन में अंतुम। तो हम, कुम और तुम में जो मीम आती है इसको मीम जमा कहते हैं। ये ज़मीर है जमा की, इसको मीम जमा इसलिए कहते हैं कि ये जमा की ज़मीर है। तो कुरान पाक में जब भी मीम जमा आ जाए, कहीं भी हम, कुम, तुम आ जाए और इसके बाद हरफ मुतहर्रिक हो यानी साकिन ना हो, जैसे यहाँ सूरह फातिहा में 2 जगह पे है, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और दोनों में बाद में आप देखें हरफ मुतहर्रिक है। तो इमाम क़ालून उनके लिए ऐसी सूरत में मीम जमा में सिला और अदम सिला दोनों वजू जायज़ हैं। अदम सिला जैसे इमाम हफ्स पढ़ते हैं और सिला भी जायज़ है, और दोनों वजू में से अदम सिला हम पहले पढ़ेंगे, सिला बाद में पढ़ेंगे, यानी अदा में अदम सिला की वजह मुक़द्दम होगी और सिला की वजह हम मुअख़्ख़र करके अदा में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक गिरोह इमाम क़ालून का हुआ। दूसरा गिरोह इमाम अबू जाफ़र और इमाम इब्न कसीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का है। इनका कायदा ऐसी मीम जमा में ये है कि वो सिर्फ सिला से पढ़ेंगे, एक वजह सिर्फ सिला से पढ़ेंगे। इमाम क़ालून के लिए 2 वजह हैं, अबू जाफ़र और इमाम मक्की के लिए 1 वजह है सिर्फ सिला, पूरे कुरान में जहाँ भी आ जाए, और ये हर सफ़े में इसकी 10 मिसालें आई होती हैं मीम जमा की। तीसरी बात इमाम वर्श की है। इमाम वर्श का कायदा यह है कि अगर मीम जमा के बाद हमज़ा हो, हमज़ा हर उस अलिफ को कहते हैं जिस पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, तो फिर मीम जमा में इमाम वर्श भी सिला करेंगे, वरना इमाम वर्श सिला नहीं करेंगे। चुनांचे यहाँ अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन में चूँकि मीम जमा के बाद हमज़ा नहीं है, चुनांचे वर्श के लिए यहाँ आदमी सिला ही होगा। लेकिन इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, इसमें भी वर्श सिला करेंगे, और अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, इसमें भी सिला करेंगे। इन दोनों मीमों में अलैहिम अअन्ज़रता और अअन्ज़रतहुम अम लम, इन दोनों मीम जमा में मीम जमा के बाद हमज़ा क़ती आ रहा है, यानी हमज़ा ज़बर ज़ेर पेश आ रहा है, चुनांचे इसमें वर्श सिला करेंगे। तो 3 गिरोह हो गए। क़ालून के लिए 2 वजह, अबू जाफ़र और मक्की के लिए 1 वजह, और इमाम वर्श के लिए 1 वजह शरत के साथ, जब बाद में हमज़ा क़ती हो तो सिला, वरना अदम सिला। और बाकी तमाम कारी, ये चौथा गिरोह है, वो ऐसी मीम जमा में जिसके बाद हरकत हो वो अदम सिला ही करेंगे, और इनमें इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। ये देखिए हमारे 3 क़वाइद पूरे हो गए। अगरचे तीसरे कलमे में, तीसरे कायदे वाले मसले में एक और कायदा है, वो भी वैसे ज़हन नशीन कर लीजिए। वो कायदा ही है, पूरे कुरान में बार बार वो आ जाता है। वो ये है कि कलमा अलैहिम, इलैहिम और लदैहिम, कुरान में जहाँ भी आ जाए अलैहिम, इलैहिम और लदैहिम, तो इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह का कायदा ये है कि वो उसमें हर जगह पे हा पे ज़म्मा पढ़ते हैं। वो अलैहुम, इलैहुम और लदैहुम पढ़ेंगे। इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह अलैहिम, अलैहुम पढ़ेंगे, इलैहुम और लदैहुम। इस तरह जो है इमाम याकूब का भी ऐसी जगह पे इख्तलाफ होता है। इमाम हमज़ा के लिए तो 3 कलमात ख़ास हैं कि वो इन 3 कलमात में जहाँ भी कुरान में आ जाएँ वक्फ़न वस्तन उसमें हा पे ज़मा पढ़ते हैं। लेकिन इमाम याकूब का कायदा है, उनका कायदा ये है कि हर वो हा ज़मीर जो मुफ़रद की ना हो, बल्कि तस्निया या जमा की हो, जमा मुअन्नस की हो या जमा मुज़क्कर की हो, और उससे माक़बल, उस हा से पहले माक़बल या साकिन हो। जैसे अलैहिम में देख लें, ये हम जमा की ज़मीर है, अगर तस्निया की होती तो अलैहिमा आती, और अगर ये जमा मुअन्नस की होती तो अलैहुन्ना आती। तो आप देखिए यहाँ हा से पहले या साकिन भी है। तो इमाम याकूब हर जगह पे ऐसी हाय ज़मीर में जो मुफ़रद की ना हो, तस्निया या जमा की हो, और उस हा से पहले या साकिन हो, तो इमाम याकूब पूरे कुरान में हर जगह ऐसी हा को ज़म्मा दे के पढ़ते हैं।
چنانچہ علیہم، الیہم، لدیہم، حتیٰ کہ فیہم اس میں بھی اور ایدیہم اس میں بھی امام یعقوب کے لیے جو ہے وہ حافظ ضمہ پڑھیں گے، لیکن حمزہ کے لیے فیہم اور ایدیہم میں حافظ ضمہ نہیں ہے، چونکہ حمزہ کے لیے صرف 3 کلمات خاص ہیں، قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ 3 کلمات بھی بار بار قرآن میں آئے ہیں، تو امام یعقوب کا یہ قاعدہ ہے۔ اس طرح علیہما قرآن میں آ جائے، فیہما آ جائے، امام یعقوب نے حافظ ضمہ دے کے پڑھنا ہے، فیہما، علیہما، لدیہما، علیہن آ جائے، فیہن آ جائے، لدیہن آ جائے، ہر جگہ پہ امام یعقوب نے حافظ ضمہ دے کے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ہے سورۃ فاتحہ سے متعلقہ تمام قواعد ہیں، اور ایک فرشی کلمہ آپ کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ دوبارہ خلاصہ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں فرشی کلمہ مالک یوم الدین ہے، جس میں امام عاصم اور امام کسائی اور امام خلف العاشر اور امام یعقوب بھی، پہلے میں امام یعقوب کا نام جو ہے وہ چھوڑ گیا تھا، یہ 4 امام جو ہیں یہ مالکی پڑھتے ہیں، باقی سارے قاری ملک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ اب 4 قواعد ذہن میں رکھیے۔ پہلا قاعدہ ہے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کا، یہ امام سوسی کرتے ہیں قرآن میں ہر جگہ پہ، چنانچہ الرحمن الرحیم ملیکی پڑھیں گے، اور ان کے لیے مالکی میں بھی ملیکی ہے، چنانچہ ملیک یوم الدین پڑھیں گے، الرحیم ملیک یوم الدین۔ ایک قاعدہ اس کا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کلمہ صراط اور الصراط قرآن میں جہاں بھی آ جائے، اس میں امام قنبل رحمۃ اللہ علیہ سین پڑھیں گے، امام خلف رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک میں ہر جگہ پہ زا کے ساتھ اس کا اشمام کریں گے، اور امام خلاد قرآن کے پہلے کلمہ الصراط میں زا کے ساتھ اشمام کرتے ہیں، باقی ہر جگہ پہ صاد پڑھیں گے۔ اور ایک بات میں پہلے بیان کرنا چھوڑ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ امام رویس جو امام یعقوب کے شاگرد ہیں، یہ بھی امام قنبل کی طرح سین کے ساتھ پڑھتے ہیں الصراط کو، قرآن میں جہاں بھی آ جائے، الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر ہو۔ تو یہ ہمارا دوسرا قاعدہ ہو گیا، یعنی امام رویس کو بھی ڈال لیں امام قنبل کے ساتھ۔ ہمارا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ میم جمع قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے، جو ہم، کم اور تم کی ضمیر کو کہتے ہیں، تو اس میں 4 گروہ ہیں قراء کے۔ قالون کے لیے صلہ میں صلہ ہوتے ہیں، امام مکی اور امام ابو جعفر کے لیے صرف صلہ، اور امام ورش کے لیے شرط کے ساتھ صلہ ہوتا ہے کہ بعد میں حمزہ قطعی آ جائے، ورنہ وضع میں صلہ کرتے ہیں، اور باقی قاری چوتھا گروہ یہ ہے کہ وضع میں صلہ کریں گے۔ اور چوتھا قاعدہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جو پڑھا وہ یہ ہے کہ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ پورے قرآن میں علیہم، الیہم اور لدیہم قرآن میں جہاں بھی آ جائے اس میں حافظ ضمہ دے کے پڑھتے ہیں، اور امام یعقوب جو ہیں ان کے لیے یہ 3 کلمات خاص نہیں ہے بلکہ قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ ہا ضمیر جو واحد کی نہ ہو، چنانچہ فی ہی اور فی ہا میں اختلاف نہیں ہوگا، فی ہی مذکر کی ضمیر ہے اور فی ہا مؤنث کی ضمیر ہے۔ اس کے علاوہ تثنیہ اور جمع کی ضمیر، جمع مذکر ہو کہ مؤنث ہو، تو اس ہا سے پہلے اگر یا سکن آ جائے تو امام یعقوب اس میں جو ہے صلہ کر کے جو ہے ہا پہ ضمہ دے کر پڑھتے ہیں۔ بس اس اختلاف کو یاد کر لیجئے، اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم آئندہ جب پڑھیں گے تو پھر اس صورت کا اجرا کریں گے، اور آپ کو اجرا کا پہلے طریقہ بتائیں گے کیسے ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، لیکن اجرا کرنے سے پہلے آپ کو یہ تمام اختلافات جو ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں سورہ فاتحہ میں، یہ یاد کر لینے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک کے لیے وقت نکالنا، اس کو پڑھنا پڑھانا جو ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔